اور یہ خوف کب آ جاتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چھوڑ دیتے ہیں، نبی اللہ کے احکام چھوڑ دیتے ہیں، خوف میں تم مبتلا ہو جاتے ہو۔ خوف سے آزمایا جائے گا۔ اور کیسے خوف سے آزمایا جائے گا؟ کل کے دن جب ہندوستان میں اگر یہ قانون لاگو ہو جائے گا کہ یہاں کی مسجدوں میں اذان نہ دی جائے، خوف سے آزمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں کیسا خوف آ رہا ہے بھائی، اگر نماز اذان دینے نہیں دیے تو کیسا ہوگا؟ بعض کے دل حلق تک آ رہے ہیں، خوف دلایا جا رہا ہے کیسا ہوں گے حالات۔ زندگی میں خوف دلا کر آزمایا جائے گا۔ کیسا خوف؟ ابھی آپ کے پاس کچھ ہی آپ کی انکم ہے، 5 یا 7 ہزار آپ کی انکم ہے، لیکن سامنے 2-4 بچوں کا جو سو آپ کے اوپر بوجھ ہے، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ہیں، بیوی کے اخراجات ہے، بچوں کے اخراجات ہے، والدین کے اخراجات ہے۔ خوف دلا کر ارے میرے بچے تو بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بھی زندگی میری آج 5,000 ہے، یہ 5,000 تنخواہ میں میرے بچوں کا مستقبل کیسے سنورے گا؟ خوف دلایا جا رہا ہے، خوف سے تم کو آزمایا جا رہا ہے۔ لہذا جب ایسا خوف ہم کو آتا ہے، چاہے شادی کے معاملے میں ہو، بچوں کے فیوچر کے معاملے میں ہو، یا جیسے کوئی اور قانون نافذ ہونے کے معاملے میں ہو، تو ہم ایسے کمزور ایمان والے ہیں کہ بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہم ہوم لونز، بینک لونز کی طرف نکل جاتے ہیں، ایجوکیشن لونز کی طرف نکل جاتے ہیں۔ شادی میں بچی کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہم مٹی خوروں کے راستے کی طرف نکل جاتے ہیں، بینکوں میں سونا رکھا کر پیسوں لینے کے انتظار میں ہم پیسے لینے کی طرف ہم نکل جاتے ہیں۔ جب خوف سے آزمایا جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں یہی 3 معاملات نہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کئی معاملات ہیں جہاں پر زندگی میں ہم کو خوف سے آزماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ ارے کیسا ہوگا بھائی، آج عمر کا یہ حصہ ہے، میرے کو ابھی سے بیماری لگ گئی، ابھی زندگی اتنی ساری بچی ہوئی ہے، کیسا ہوگا؟ بیماری آ گئی، پیسہ نہیں ہے، اخراجات کیسے چلیں گے، انکم کیسی آ گئی، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ خوف سے تم کو اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا ہے۔ ہم تم کو کسی قدر خوف سے آزمائیں گے۔ کیا ہوتا ہے جب آزمائش آتی ہے تو راہ بدل دیتے ہیں، راہ بدل کر اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور دور ہم نکل جاتے ہیں، کسی اور پتھر سے مانگنے، کسی اور بینک سے سود پہ مانگنے، کسی اور مٹی خور سے سود پہ مانگنے، کسی اور ڈائری والے سے سود پہ پیسہ مانگنے کے لیے ہم راستے نکل جاتے ہیں۔ جب اللہ آزماتا ہے ہم حرام راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تو خوف سے ہم کو بھی آزمانا ہے، خوف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمایا تھا، اور خوف سے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جماعت کو بھی آزمایا تھا۔ لیکن جب ان کو خوف سے آزمایا گیا تو انہوں نے کیا ثابت قدمی کا ثبوت دنیا کے سامنے چھوڑا، اور انہی کی مبارک زندگی ہم تمام کے لیے نصیحت ہے۔ بس ہم تمام کے لیے واحد نصیحت اگر کوئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے کہنے پر صحابہ نے عمل کیا ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جب خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، اور جب یہی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو آزمایا گیا ہے خوف کے معاملے میں، تو ان لوگوں نے جو ثبوت دنیا کے سامنے دیا ہے وہی لوگ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف سے آزمایا گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو خوف سے آزمایا گیا تو انہوں نے ہمارے سامنے کیا مثال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ جب مشرک مکہ کو اس بات کی طرح ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکل چکے ہیں، تو مشرک مکہ مکے کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، دونوں کے بدلے ایک ایک کے بدلے 100 سرخ اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ یہ انعام سننے پر مشرک مکہ کے نوجوان اپنی میانوں سے اپنے تلواریں کو لنگے کرے ہوئے پورے مکے کی گلیوں میں پھیل گئے، اور مدینے کو جو راستہ جاتا تھا اس راستے کے اندر دوڑ پڑتے گئے، یہ سوچ کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مل جائیں، چاہے ہم کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ یا پکڑ کر لا لیں گے، تو ہم کو دونوں کے بدلے ایک ایک کے بدلے جو 100 سرخ اونٹ مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا راستہ شروع کرتے ہیں، اور کچھ دور جانے کے بعد ایک غار ہوتا ہے، غار ثور۔ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پناہ لے لیتے ہیں۔
جب دونوں غار کے اندر ہوتے ہیں، مشرک مکہ کی ٹولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے جو مکے کی گلیوں سے نکلتی ہے اور مدینے کے راستے پر پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ ڈھونڈتے غار ثور کے اوپر مشرک مکہ کے نوجوانوں کی ٹولی اپنے ہاتھوں میں لنگی تلواریں لیے موجود ہوتی ہیں، اور غار کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ آہٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ غار کے باہر آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں تو مشرک مکہ کے نوجوانوں کی ٹولی آپ لوگوں کے سر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں میں لنگی تلواریں ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر سر کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک مکہ کی ٹولی ہمارے سروں پر بھی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرک مکہ اپنی آنکھ ذرا بھی نیچے کر دیں ہم کو دیکھ لیں گے، اللہ کے نبی ہم کو دیکھ لیں گے، ہم کو ختم کر دیں گے، اللہ کے نبی ہم پکڑے جائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تم کو کسی قدر خوف سے آزمائے گا۔ آزمایا گیا دونوں کو خوف دلوا کر، جہاں پر ان کے سروں پر موت کھڑی تھی۔ زندگی میں ہماری جو بھی خوف ہمارے سینوں میں ہے، بچی کی شادی کا معاملہ ہے، یہ شادی کا معاملہ جو ہم بگاڑ چکے ہیں، خود ہمارے ہاتھوں ان سے بگاڑ چکے ہیں، شریعت اس کو نہیں بگاڑی ہے۔ خوف، بچوں کے فیوچر کا خوف، بچوں کی پڑھائی کا خوف، بیماریوں کا خوف، زندگی کے اسٹیٹس کا خوف، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا خوف، آگے کیسے حالات ہوں گے اس کا خوف، فیوچر کا خوف، بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا اس کا خوف، میرے بعد بیوی کا مستقبل کیسا ہوگا اس کا خوف۔ جتنے خوف ہماری زندگی میں ہیں، گھر کے راشن کا خوف ہونے دیجیے، آپ گھر کے لائٹ کا بل کا خوف ہونے دیجیے، گھر کے کرائے کا خوف ہونے دیجیے، جتنے خوف ہماری زندگی میں ہے، اللہ کی قسم ہے اس مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتے جو مصیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غار ثور کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس مصیبت کا مقابلہ ہماری کسی کی مصیبت نہیں کر سکتی۔ غار ثور کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھنس گئے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اگر وہ آنکھ بھی نیچے کر لیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ایسے کٹھن، ایسے مشکل مرحلے میں جہاں موت سر پر کھڑی ہے، جہاں سینہ دھک دھک مار رہا ہوتا ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو دنیا کو رحمت کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کے لیے رحمت بن کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، ایسے خوف کے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم اسلام کو، دنیا کے ایک فرد کو ایسی مصیبت اگر تمہارے اندر، اگر تمہاری زندگی میں اگر آن پڑے، ایسی مصیبت اگر تمہاری زندگی میں آن پڑے تو ایسی مصیبت تمہارا معاملہ ایک ہی ہونا چاہیے، وہ نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر عطا کی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سر پر موت کھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر خوف نہ کرو، ابو بکر ہم دو ہیں، تیسرا مددگار اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں ابو بکر، گھبراؤ نہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ارے ہم دو ہیں لیکن تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں ابو بکر، گھبراؤ نہیں، اجی اگر ہمارا خاندان 10 کا ہے گھبراؤ نہیں، 11واں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر 20 کا پریوار ہے گھبراؤ نہیں، 21واں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ارے 3 کا پریوار ہے 4تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر 2 کا پریوار ہے گھبراؤ نہیں ابو بکر، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے زندگی میں جو خوف آ جائے، جو آزمائش آ جائے، جو مصیبت آ جائے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت تھام لو، انشاءاللہ زندگی کی ہر مصیبت کا تم سامنا آسانی سے کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہاری آزمائشیں آسان کر دے گا، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔
گھبراؤ نہیں ابو بکر، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو بھی خوف آ جائے، خوف سے آج کے بعد کہہ دیجئے مجھ کو کسی کا ڈر نہیں، میرے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ جو مجھ کو خوف سے آزما رہا ہے، اسی کی ذات سے امید ہے، وہی مجھ کو اس خوف سے نجات